کیا وجہ ہوگی کہ ہمارا ناک ہمیں بند محسوس ہوتا ہے؟ اس میں سب سے پہلے تو کوئی آپ کو وائرل انفیکشن ہو گیا، اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو الرجی ہے، خوشبو، بدبو، گھر میں کوئی پیٹ پلے ہوئے ہیں، کتا ہے، بلی ہے، آپ روڈ کے اوپر زیادہ سفر کرتے ہیں، موٹر سائیکل زیادہ چلاتے ہیں، گرمی میں جو ہوا ہے بہت زیادہ خشک ہے، تو اس وجہ سے یہ پرابلم کریٹ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پولپ ہے، آپ کے ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہے، پریگنینسی کے اندر کچھ ہارمون زیادہ ہوتے ہیں تو عورتوں میں یہ مسئلہ شروع ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ ناک کے اندر جو سپرے استعمال کرتے ہیں ہم الرجی کے لیے، وہ زیادہ استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ پرابلم کریٹ ہوتی ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ بٹھی کے اوپر کام کرتے ہیں، ایسی جگہ کام کرتے ہیں جہاں پہ شیشہ کاٹا جا رہا ہے، پتھر کاٹے جا رہے ہیں، یا بعض اوقات جو ہمارے سائنسز ہیں، یہاں ایئر ہے، ہوا ہے اندر، تو اس میں انفیکشن ہوتا ہے، یہ پرابلم کریٹ ہوتا ہے۔ اب اس کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ بیسیکلی سانس اکثر لوگ منہ سے ان کو لینا پڑتا ہے، ناک ایک بند محسوس ہوتا ہے یا دونوں بند محسوس ہوتے ہیں۔ اب اس میں پھر ہم کہتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، اس میں پھر ہم وقتی طور پر کچھ چیزیں کرتے ہیں، جس میں ہم اسٹیم انہیلیشن کی بات کرتے ہیں کہ آپ تھوڑی سی بھاپ لیتے ہیں تو اس سے آپ کی جو رگیں ہیں وہ تھوڑی سی سکڑ جاتی ہیں، تو ہمارا راستہ بہتر ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر الرجی کی وجہ سے یہ مسئلہ ہے تو اس میں ہم اینٹی ہسٹامین دیتے ہیں، اسی کے ساتھ نارمل سلائن نیزل سپرے ہوتا ہے، اس کے ڈراپس استعمال یا سپرے استعمال کیا جا سکتا ہے، جس سے ہمیں بہتری ملتی ہے۔ اسی کی طرح اگر مسئلہ بہت زیادہ ہے تو پھر ہم کچھ اسٹیرائڈ کے سپرے ہوتے ہیں وہ ہم دے سکتے ہیں، لیکن وہ خاص دنوں کے لیے دیتے ہیں، اس کے بعد ہم ان کو بند کرتے ہیں۔ اگر سائنوسائٹس ہے، ساتھ میں جو ہے نا نزلہ وغیرہ گر رہا ہے، تو پھر اس میں ہم اینٹی بائیوٹکس بھی دیتے ہیں، لیکن ہر کیس میں اینٹی بائیوٹکس لازمی نہیں ہوتے۔ اسی طرح اگر آپ ہلکے گرم پانی سے نہا لیتے ہیں، تھوڑا سا گرم پانی بھی پی لیتے ہیں، تو اس سے بھی ہماری جو نسیں ہیں وہ تھوڑی سی سکڑ جاتی ہیں، راستہ بہتر ہو جاتا ہے، ٹیمپرری ہمیں ریلیف مل جاتا ہے۔ اب ہم فرق کیسے کریں گے کہ ہمیں کس وجہ سے یہ مسئلہ ہو رہا ہے؟ اگر نیزل پولپ ہے یا ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہے تو اس میں اکثر طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک سائڈ پہ مسئلہ، ایک ناک میں مسئلہ ہوتا ہے۔ اگر سائنوسائٹس ہے، انفلوئنزا وائرس ہے یا کوئی کامن کولڈ وغیرہ ہے تو اس میں دونوں ناک ہمیں بند محسوس ہوتے ہیں۔ الرجی ہے تو اس میں یہ سمٹمز ہوتی ہیں، ساتھ میں آنکھوں سے پانی آتا ہے، چھنکیں آتی ہیں اور فلو وغیرہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ مطلب ہم مریض کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کس وجہ سے ناک بند ہو رہا ہے۔ یہ موٹی موٹی چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ ہم اس کو کیسے کھول سکتے ہیں۔ اس کے بعد ڈسٹ کنٹرول ہے، ماسک کا استعمال ہے، یہ موٹی چیزیں ہمیں ہیلپ کرتی ہیں اس معاملے میں۔ اس میں اب صرف یہ نہیں ہوتا، ساتھ میں ہمیں سر درد بھی ہو سکتا ہے، چہرے کے اوپر دباؤ محسوس ہوتا ہے، سوجن محسوس ہوتی ہے، تو یہ مختلف علامات مختلف لوگوں میں ظاہر ہوتی ہیں۔ اب ہم پرماننٹ علاج کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں مسئلہ ہے تو پرماننٹ علاج سب سے پہلے معائنہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی چیز اس میں موجود ہے، پرابلم ہے، جیسے پولپ ہے، ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہے، تو انفیکشن ہوا ہے تو وہ ہم ٹریٹ کرتے ہیں، بہتری آ جاتی ہے۔ کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جو کرونکلی لمبے عرصے سے چل رہے ہوتے ہیں، ان میں ہم پھر پہلے اس کو اسٹیبل کرتے ہیں، پیشنٹ کو میڈیسن دیتے ہیں، اور کچھ کیسز میں ہمیں پھر سرجری بھی کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ تھی ویڈیو ناک بند ہونے کے حوالے سے۔ نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے اوپر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔